ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید. ناظرین، بہت سارے لوگ کافی دنوں سے سوال اٹھا رہے تھے کہ عمر چیمہ کہاں ہیں، کوئی آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے یا کیا معاملہ ہے کہ عمر چیمہ غائب ہیں. تو مجھے عمر چیمہ صاحب کی وجہ معلوم تھی کہ وہ کیوں غائب ہیں، اور وہ وجہ ہی آج ہمارا موضوع بحث ہے اور موضوع سخن ہے. بلکہ تو عمر چیمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں غائب تھے، اور پھر اسی موضوع پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. چیمہ صاحب، لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کیوں غائب تھے. میں چونکہ یہ معلومات میرے پاس تھی، ایک پریویلیجڈ معلومات تھی، میں نے پبلک نہیں کی. تو گو کہ آپ تو فوری اعلان کر دیتے ہیں کہ میں باہر گیا ہوں یا میں ادھر گیا ہوں ادھر گیا ہوں. لیکن میں نے اس بات کا خصوصی دھیان رکھا ہے کہ یہ، لیکن وہ معاملہ بھی ایک سینسٹیو تھا. تو بتائیے کیوں آپ غائب تھے. آپ نے اپنا بڑا پن شو کر دیا ہے. آپ نے بتایا جی کہ میرے کیس میں آپ پوچھے بغیر یہ چلا دیتے ہیں کہ میں کدھر ہوں. ٹھیک. تو آپ نے ان کو بتانا تھا نا کہ اصل میں چونکہ ہمارا ایک کامیاب سٹارٹ اپ ہے تو اس پہ جھگڑے تو ہوتے ہیں پارٹنر کے شروع سے. فیس بک جو ہے، فیس بک بھی اسی طرح کسی نے ٹیک اوور کر لی تھی ہاں نا. نہیں، لیکن میں نے کہا لوگ گیس یہ کرتے ہیں مائکروسافٹ والا بل گیٹس جو ہے اس کا بھی پارٹنر تھا، وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ خجل خوار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اعزاز، اصل میں آپ کے نالج میں ہی ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں. امی کو فالج کا اٹیک ہے. یعنی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک امی کو 2020 میں ہوا تھا دسمبر میں. تو تب ہوا تھا انہیں وہ ہوتا ہے کہ خون جم جاتا ہے کسی جگہ پہ نا دماغ میں، تو ادھر ہی وہ عیسیٰ پھر اس کا کوئی افیکٹ ہو جاتا ہے. تو امی ریکور کر گئیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے ان کی جو ہے نا ایک بولنے کی صلاحیت وہ متاثر ہوئی. یہ نہیں کہ مکمل طور پہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی متاثر ہوئی. کئی چیزیں جو ہے نا ان کی کلیئر نہیں ہوتی گفتگو میں. تو ابھی جو امی کو ہوا ہے نا وہ بلیڈنگ ہوئی ہے. یعنی کہ لاسٹ ٹائم خون جم گیا، اس دفعہ جو ہے نا بلیڈنگ ہوئی، جس کو برین ہیمریج بھی کہتے ہیں. تو فارچونیٹلی یہ کہ لمیٹڈ تھی، یعنی کہ ایک کنٹرولیبل تھی. کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ انہیں سرجری کرنی پڑتی ہے. امی کے کیس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گی. تو ایک تو اعزاز یہ جو فالج والا معاملہ ہے نا، فالج کی بیماری جو ہے، فالج اور دل کی بیماری، یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑی ڈینجرس ہے. دل کی بیماری اس لیے بھی ڈینجرس ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. فالج جو ہے وہ آپ کو مفلوج کر دیتا ہے. یعنی کہ جو ایک فالج کے پیشنٹ ہوتے ہیں، آپ کو جب تک ذاتی طور پہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کا قریبی عزیز اس کو وہ متاثر ہوا ہو، تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو مجھے بھی جب امی کو ہوا 2020 میں ہوا، تو تب میں ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے کئی ایسے کیس مل گئے جس میں ہماری ایج کے ایک جرنلسٹ ہیں بلال فاروقی، وہ جو کراچی سے ہیں، جن پہ ایف آئی اے والے کافی کیسز وغیرہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے. اس کو بھی، بلال کو بھی 2020 میں ہوا تھا، اور اس کی سپیچ بھی متاثر ہوئی، یعنی گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی، اور ایک سائیڈ بھی اس کی متاثر ہوئی. وہ ابھی تک ریکور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے. تو میں یعنی اس لحاظ سے بھی زیادہ کنسرن فیل کرتا ہوں کہ وہ ابھی ینگ ہے. تو ایک تو اس معاملے میں ہمیں سب کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اس پہ الگ سے پروگرام بنتا ہے ویسے کہ ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کا کیوں خیال رکھنا ضروری ہے، اور مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کی عمر گفتگو کرنے سے پہلے میں تو اس بات پہ پہنچوں کہ ہم کسی سے پوچھ کے کرنے کی بجائے ہم جو کنسرنڈ ایکسپرٹ ہے اس کو بلائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں، ہو. اعزاز کنسرنڈ ایکسپرٹ بھی ہیں، ہم بھی تو ایک اپنی ایک وے آف لائف ہمارا بھی جی تو ہاں، ہے نا. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ کم از کم اگر آپ نے کوئی بھاگنا دوڑنا ہے، آپ نے کہیں واک کرنی ہے، تو ایکسپرٹ تو آپ کو نہیں روکے گا نا. ٹھیک بات. ٹھیک ہے، وہ میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ چیز بڑی امپارٹنٹ ہے کہ آپ جو ورزش ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور جو اگر آپ ورزش کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تو پھر ڈاکٹر کے لیے ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ آپ کی ایک لائف، آپ کی جتنی بھی ہے، ایک کوالٹی لائف ہونی چاہیے. یعنی یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو ہم سب دعا کرتے ہیں نا صحت کہ مند لائف. جو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بھی بچانا ہے، اور دوسرا ہم اپنے لیول پہ جو کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. اور عمر یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ اعزاز اب جو ہے وہ 70 پلس ہیں. اور ماشاء اللہ اور انکل بھی میرے خیال میں ہاں 75 4 ہیں میرے خیال میں ہاں انکل بھی.
تو اعزاز بات یہ ہے کہ میں جو میرا اصل میں آج جس چیز میں بات کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ میں بہت زیادہ فیل بھی کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے بہت خاص طور پہ نہ والدین بچوں کی بیماری دیکھ سکتے ہیں اور نہ بچے والدین کی دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے اس کے دوران جو ہے نا ایک بڑی ایک جو ہے نا ایک اپنی ایک سیلف ریفلیکشن، وہ بھی ایک مومنٹ ہوتی ہے میرے لیے کہ میں اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں. جب میں اپنے والدین کے احسانات کو یاد کرتا ہوں تو میں بڑا اوور ویلم فیل کرتا ہوں، اور اس وجہ سے میں ان کی بیماری میں بہت پریشان بھی ہوتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ میں کئی دفعہ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہاسپٹل میں میں نا ایک جیسے ان کو دیکھ کے رو پڑا، یہ ادھر ادھر جاتے ہوئے بھی اپنے آنکھیں میری تر ہوتی ہیں، لیکن پھر نا میں اپنے آپ کو پرووک بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں ادھر، اور بھی تو ہیں، تمہارے ساتھ اکیلے کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ ایک بڑی کنفلکٹنگ سچویشن ہوتی ہے. اگر یہ فیلنگ نہ ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے ان کا احساس نہیں ہے، اور اگر یہ فیلنگ ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے کے علاوہ کوئی دوسروں کا سوچ ہی نہیں رہا. تو لیکن ایک چیز جو امپارٹنٹ ہے اس سارے عمل میں، وہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کو آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک ٹائم پہ اولاد کو والدین کی بڑی توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. ہمارے ایک کولیگ ہیں خالد مصطفیٰ صاحب، ان کی بات مجھے بڑی یاد آتی ہے کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ہم ان سے تعزیت کے لیے گئے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو چیز میرا ایک حاصل ہے اس سارے عمل میں، وہ یہ ہے کہ والدین کو دعائیوں سے زیادہ آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اچھا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تندرست رہیں. جب وہ تندرست ہوتے ہیں تو ہم اتنا بادر نہیں کرتے، وہ بھی ایک اپنی لائف جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو پھر جو ہے ہم بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں. لیکن اس سارے عمل میں جو مجھے اس میں بہتری کا پہلو نظر آتا ہے نا ان کی بیماری میں، وہ یہ ہے کہ میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں پوری دنیا بھول جاتا ہوں. مجھے ان کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوتا کہ اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں. مجھے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر صورت میں ان کو صحت یاب کرے. اور میں بڑا سیلفش ہو جاتا ہوں اس معاملے میں. اور یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جو ہے کوئی اپنی کوئی اس میں کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ میری فیلنگز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال کریں. جو جب وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچتے ہیں تو ایک انسان کی جب ہم ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بڑی ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں، کوئی ہمیں روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. تو لیکن وہ ہستیاں کہ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا ہوتا ہے، جنہوں نے بڑا کیا ہوتا ہے، اور جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کی ہم ضرورت بن چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انفیکٹ اس سٹیج تک لانے کے لیے جو جن ہستیوں نے اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے نا، ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں رکھتے تو ایک تو ہمیں ریگریٹ بہت زیادہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی اپنے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. کیونکہ میں بہت سارے لوگ دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جوانی جو ہے وہ بڑی ایک منمانی سے گزاری ہے، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچے ہیں تو انہیں اولاد کے حوالے سے ریگریٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم کیسا گزارا تھا. بلکہ مجھے نا ایک یہ کہاوت سی ہے، یعنی آئی ڈونٹ نو کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس میں ایک میسج بڑا ایک کلیئر سے کنوے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تھا تو اس نے اپنے باپ کو کہیں دریا میں پھینک دیا. تو جب وہ اپنے باپ کی ایج میں پہنچا تو اس کے بیٹے نے بھی اس کو اٹھا لیا، تو وہ بھی دریا میں لے گیا. تو وہ تقریباً اسی جگہ پہ اس کو پھینکنے لگا کہ جدھر اس کے باپ نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو باپ جو ہے اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے ذرا آگے پھینکو، ادھر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو یہ جو ہے نا آپ کی ایک لائف میں جو آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایک تو یہ ہے نا کہ ہم مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی ایک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تلقین کی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا انسان ہونے کی بھی علامت ہے. آپ اس کے بغیر اچھا انسان نہیں ہو سکتے. ہم کتنی بات کرتے ہیں ایک بندہ محسن کوش ہو, تھینک لیس ہو, تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ نیگیٹو ہے. تو اولاد سے زیادہ کسی کا والدین سے زیادہ اولاد پر کسی کا احسان نہیں ہوتا, حق بھی نہیں ہوتا. ہاں حق بھی نہیں ہوتا. ہمارے ایک میرے دوست ہیں, وہ آج کل سیکٹری ہیں, فیڈرل سیکٹری ہیں, اور ان کے جو باپ ہیں نا وہ ریٹائرڈ حوالدار تھے, فوج سے نا حوالدار ریٹائر ہوئے تھے. اچھا, انہوں نے مجھے کافی دیر پہلے ایک دفعہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے CSS کیا نا تو میرے باپ کے ایک دوست مجھے ملنے آئے, اور انہوں نے کہا کہ تمہارے CSS کرنے کی نا ایک بندے کو خوشی ہوئی ہے, صرف ایک بندے کو. میں نے کہا جی وہ کون؟ اس نے کہا تمہارا باپ. ٹھیک ہے. اچھا, وہ یہ خوشی جو ہے ان کو کوئی وہ جتانے والی بھی نہیں ہوتی, یہ ایک نیچرل ہے. اور میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جو والد ہوتے ہیں نا یا والدین ہوتے ہیں وہ اولاد کے مفت کے چوکیدار ہوتے ہیں, ان کے مفادات کے تحفظ کرنے والے, ہر ٹائم ان کے بارے میں پریشان ہونے والے. اور اس چیز کا ہمیں احساس اس ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا ان کا کریں جو جب وہ زندہ ہیں. میں بعض اوقات جو ہے یعنی کہ میرے بارے میں ایک تاثر ہے جی کہ یہ بڑا خدمت گزار ہے, لیکن اس کے باوجود یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ جو مجھے کرنی چاہیے وہ میں اتنی نہیں کر پاتا کیا, یعنی کہ یہ میری ایک کوتاہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ کبھی میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر غصے میں بولوں تو پھر بعد میں اپنے آپ کو کنڈیم کرتا رہتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کا میرے پہ حق ہے. اور اچھا, یہ تو ایک والدین کے حوالے سے بات ہوگی. اچھا, اب یہ ہے کہ میں خود والد بن کے بھی سوچتا ہوں. یہ ایک جو ہمیں بڑی ایک کمپلین بھی ہوتی ہے بعض اوقات, ہمیں ہوتا ہے جی کہ ابا جی جو ہیں وہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, امی جو ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو میں اپنے آپ کو جو ہے نا یعنی دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ نہ والدین میرے سے 100% ایگری ہوں گے, اور نہ ہی میں ان سے کوئی ضروری نہیں کہ میں ہر بات پہ ان سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹالرنس لیول برداشت کرنا, کچھ سوچ کے جو ہے ایک رواداری کا مظاہرہ کرنا کہ ان کے میرے پہ بڑے احسان ہیں, انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا. تو میں جب ایز اے پیرنٹ سوچتا ہوں یعنی کہ میں ایز پیرنٹ بھی ہوں. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی اگر ان سے میں کوئی تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کروں تو میرا بیٹا پاس بیٹھا ہو تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے کل اس کام کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر میرا بیٹا میرے ساتھ اس طرح پیش آئے گا تو مجھے اس چیز پہ کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوگی کہ ایک جو ہے یعنی کہ اگر یعنی اس میں جس طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں, یہ بڑی ہی جامع حدیث ہے. اگر ہم اس چیز پر عمل کریں نا تو ہم بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں, کہ کیونکہ ہر ایک کو اپنے لیے اچھی چیز پسند ہے, اور اگر جو میرے لیے اچھی نہیں ہو سکتی میں دوسروں کے لیے کیوں سوچوں یا کیا کروں. اچھا, دوسرا جو ہے نا اب جو ہے میں یہ عام طور پہ جو پیرنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ ریسٹرکشن بھی لگاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو میں جب ایز اے پیرنٹ سوچتا ہوں نا تو میں نے جو اپنے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ایک زیادہ سے زیادہ آزادی دیں, کم سے کم پابندیاں لگائیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ویسے آتے جاتے ہوئے تو کتنے گیا ہے, تو کدھر سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے نا بچوں میں کانفیڈنس بھی نہیں آتا. آپ ان کو آزادی دیں, ان کو اگر وہ ایک فریڈم ہوگی تو وہ فیصلے بھی کریں گے. ہاں, آپ کی کچھ ریڈ لائن ہونی ضرور چاہیے, لیکن وہ جتنی آپ کم کر سکتے ہیں نا, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک فریڈم آف انفارمیشن کا جو لا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو ایگزمپشن ہے ایسی انفارمیشن کے جو حکومت نہیں دے سکتی وہ کم سے کم ہونی چاہیے, وہ زیادہ وہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی نہیں دے سکتے یہ بھی نہیں دے سکتے. تو آپ جو ہے اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ فریڈم دیں. آپ جتنی ان پر پابندیاں کم کریں گے نا وہ آپ کے اتنا زیادہ قریب ہوں گے. آپ ان کو سنیں, آپ زندگی کو یا لائف کو ان کی نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں. حضرت علی سے ایک قول منسوب ہے, میں نے خود نہیں پڑھا ہوا,
وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اولاد ہے، یہ جو ایک نئی نسل ہے، وہ ایک مختلف زمانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ایک طور پہ عام طور پہ والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے، میرے ابو کو بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتر جو ہے نا، آپ کی دنیا ہم سے بڑی مختلف ہے. میں کہتا ہوں ابو میرے جو بیٹے ہیں ان کی دنیا بھی ہم سے مختلف ہے، وہ ایک مختلف زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب وہ میں نے ابھی تک انسٹا پہ سائن ان نہیں کیا ہوا، سائن اپ نہیں کیا ہوا، میرا بیٹا جو ہے وہ انسٹا پہ ہے، تو لہٰذا اس کی یونیورس میرے سے ڈیفرینٹ ہوگی. تو آج میں اس کو کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کوئی ایک چیٹ جی پی ٹی ہے، وہ بڑی ایک ان چیز ہوئی ہے آج کل، اور بڑا اسکولوں کے لیے پرابلم آ رہا ہے. تو میں بیٹے کو پوچھ رہا تھا کہ وہ کبھی چیٹ بوٹ استعمال کرتے ہو؟ کہتا ہے کون سا بوٹ؟ میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی. کہتا ہے ہاں سنا ہوا ہے اس کے بارے میں نا. تو اب یہ ہے کہ وہ اس کی ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے نا، اور اس کے چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں. اگر اس کو میری نسبت زیادہ آسانیاں ہیں، میں جو ہے میں سائیکل پہ اسکول جاتا تھا، کسی ٹائم پیدل بھی اسکول جاتا تھا. اب بیٹے کو میں گاڑی پہ چھوڑ کے آتا ہوں اور گاڑی پہ واپس لے کر آتا ہوں. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس کے چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں. وہ جس ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوا ہے، ادھر اس کو جتنا کمپیٹیٹیو ہوگا، شاید اگر میرے جتنا کمپیٹیٹیو ہوا تو وہ جگہ نہیں بنا پائے گا. تو لہٰذا ایک تو آپ ان کو، یعنی میں نے یہ سوچا ہے، پتہ نہیں جب میں اپنے والدین کی ایج میں پہنچوں گا تو میں کیسا ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو سپیس دیں، ٹھیک ہے، ان کی بات سنیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں. مجھے ایک نا بات یاد آتی ہے، وہ اور جس طرح وہ ابو کہتے تھے نا، ابو کہتے ہیں میرے کہ بھئی جو میں نے پہلے بتایا کہ ایک ڈفرینٹ آپ کی دنیا ہم سے ڈفرینٹ ہے. تو ممتاز مفتی کے بارے میں نا، بلکہ ان کی کتاب میں نے پڑھی، ان کی جو مفتی صاحب ہیں نا، ان کی والدہ جو وائف ہے وہ فوت ہو گئیں. تو بیٹے کی عمر، اکسی مفتی صاحب جو ہیں ان کی عمر ابھی کم تھی، تو کوئی یعنی 10 سال سے چھوٹے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے بیٹے کو نا دوست بن کے پالنا ہے. تو انہوں نے ان کے ساتھ گپ شپ لگانی شروع کر دی، کوئی سینمے میں جائیں ان کے ساتھ، کوئی ٹھمکے وغیرہ بھی آ کر ڈسکس کریں کہ اس طرح کا چل رہے تھے. تو اب نا وہ سوچ رہے تھے جی کہ مجھے تو وکٹوریا کراس ایوارڈ ملنا چاہیے، میں نے جنریشن گیپ کور کر دیا ہے کہ اب جو ہے میں اور میرے بیٹے کی جو ذہنی ہم ہنگی ہے نا، وہ ایک لیول پہ ہے. تو ایک دن نا یہی جب وہ اپنے دل میں سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ یہ جنریشن گیپ ختم کرنے کے حوالے سے، تو ایک دن ان کا بیٹا ان کے پاس آیا. اس نے کہا کہ ابا مجھے آزاد کر دے. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ باپ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی یار، ساری محنت ضائع ہوگی. تو اس نے کہا کہ ابا میں نا میرے جو ہم عمر ہیں ان کو ان کا مذاق مجھے بچوں والا لگتا ہے، اور میرا مذاق ان کو بوڑھوں والا لگتا ہے. تو میں تمہارے ساتھ رہ کے بوڑھا ہو گیا ہوں. تو لہٰذا یہ ایک ریالٹی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو جلدی ایک مان جائیں اور ان کو فریڈم دیں، ان کو سپیس دیں، جتنی اگر کم سے کم جو اپنی ایک ڈائریکشن ہے یا اپنی اتھارٹی ہے اس کا جتنا آپ کم استعمال کریں گے اور ڈسکریٹ استعمال کریں گے، اتنا آپ کا اور بچوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھی کم ہوگا. اور اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، تو میں تو اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ جو میں نے خود نہیں کیا نا، تو مجھے وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم توقع رکھتے ہیں اپنے اولاد سے، تو ہمیں بھی اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. عمر نو ڈاؤٹ بہت اچھا آپ نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کی جو ہے نا عزت تو کرنی ہی چاہیے اور خدمت بھی کرنی چاہیے. اور پرٹیکولرلی اس ایج میں جب وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، ان کی جو سرکل ہے وہ والدین کی وجہ، والدین اکثر اپنے بچوں کے ساتھ ریلوکیٹ ہو جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں، تو وہ زیادہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب آپ انہیں وقت دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، اور وہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اعزاز، ویسے میں جو اپنے والدین کو ابینڈن کر دیتا ہے نا، چھوڑ دیتا ہے، چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی دوسرا بھائی ہے ان کو لک آفٹر کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح ابینڈن ہو جائیں تو ایسا کرنے والے کو میں انسان نہیں سمجھتا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر جو اپنے والدین کا تھینک لیس ہے، وہ کسی کا بھی تھینک فل نہیں ہو سکتا، ہاں تھینک فل ہاں نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو عمر بہت شکریہ، آپ نے اپنا تجربہ بتایا اور یہ لیسن بھی ہم سب کے لیے. ناظرین، آپ نے ہمارا شو دیکھا. ہمارا شو سیاست سے ذرا ہٹ کے تھا، لیکن یہ اس ایک ایسے موضوع کے اوپر تھا جو کہ ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے. تو اپنے والدین کی بھی عزت کریں اور ان کو بھرپور ٹائم دیں، اور جو خدمت کر سکتے ہیں آپ بھرپور انداز سے کریں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.